صاحب کو جزائے خیر دے، تو خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا امیر حمزہ صاحب، انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے مولانا امیر حمزہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ آج آپ بھائیوں نے چیچا وطنی شہر میں مرکز شہداء میں پیغام انقلاب کے نام سے آج کی اس تقریب کا انعقاد فرمایا ہے، جس کے اندر ماشاءاللہ حفاظ کرام کو سندیں دی گئی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت انقلاب کے حوالے سے پڑھی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ کی طرف جانے والے۔ انقلب ینقلب انقلاباً، انقلاب آ گیا۔ انقلاب کیسے آتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اللہ کہتا ہے انقلاب یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر تو اگلے جہان میں آ جائے گا۔ انقلاب کیا ہے؟ یہ زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت کے دن یہ زمین ختم ہو جائے گی اور اس زمین کی جگہ پر ایک نئی زمین وجود میں آ جائے گی۔ یہ کیا ہوگا؟ انقلاب آ جائے گا۔ لوگ انقلاب کی بڑی باتیں کرتے، ہر حکمران کہتا ہے انقلاب لاؤں گا، اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس طرح سے وہ ایک روٹی تازہ ہوتی ہے، روٹی باسی ہے، انقلاب کیسے آئے گا؟ اور میرے بھائیوں، انقلاب لائے تھے آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان، عمران خان نے کہا میں نیا پاکستان بناؤں گا، 3.5 سال ہو گئے۔ آج آپ کے پڑوس میں آیا ہوا تھا، مجھے بتلاؤ کوئی ایک چیز بھی نہیں آئی ہے؟ کوئی ایک ہی نہیں ہوتی، اور عملی طور پر بنا کے دکھلائی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ پرانا پاکستان ختم ہو گیا، نیا بن گیا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں اور مدینے کی ریاست انقلاب کیسے آیا تھا اور انقلاب بنایا تھا۔ میرے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا تھا۔ پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 75-76 سال ہو گئے۔ سارے مسلمان ہیں، زمین وہی ہے، ادارے وہی ہیں، اور کہتے ہیں نیا بنائیں گے۔ یار تم نے کیا نیا بنایا؟ اور چل کچھ ہی نیا بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے اچھے تھے، وہ بھی بڑے بدتر تھے، پر جس نے نعرہ لگایا وہ بھی کر کچھ سکا۔ اور سارے بولو کر کچھ سکا۔ اگر کچھ کر سکا ہے تو مجھے بتلاؤ۔ نعرے اور باتیں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم ہے، خود مہاجر ہے، ملک نیا ہے، یثرب نیا ہے، فرمایا
تو بھی نیا شہر بنا کے نہیں، اور ملک بھی نیا بن گیا۔ اور پبلک کا عقیدہ کیا تھا؟ سارے مشرک تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، اوس خزرج والے کون تھے؟ دونوں ہی نیا بن گئے، توحید والے بن گئے، حضرت محمد کریم کے پیروکار بن گئے۔ بندے بھی نئے، شہر بھی نیا، ملک بھی، کیوں جی رانا سلیم صاحب؟ ملک بھی، اور ملک بھی نواں، ہر شہر نئی۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انقلاب۔ آؤ پھر ایک اور بات بتلاؤں۔ بادشاہ بیٹھتا تھا تخت پر، سونے کا ہوتا تھا تخت، اور جو آتا تھا پہلے سجدہ کرتا تھا۔ بولو اسی طرح ہوتا تھا کہ نہیں؟ اب میرے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلوایا، اور آنے والا ایک آیا، یارو کیسے آیا؟ حضرت علی کو بھیجا، جزیرۃ العرب کے علاقے میں گئے، جو اردن کے ساتھ ملتا تھا، وہاں کا حکمران تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، حاتم اس کا نام تھا، تائی اس کو کہتے تھے۔ یہ تو فوت ہو گیا۔ اب وہاں پر عدی بادشاہ تھا، حضرت علی گئے، حملہ کیا، بادشاہ بھاگ گیا، کیسر روم کے پاس چلا گیا۔ اس کی بہن صفانہ اس کا نام تھا، وہ بھی سارا قبیلہ ان کا مال و دولت حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر مدینے میں آ گئے۔ کہاں آئے؟ مدینے میں آئے۔ حضرت محمد کریم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی بھی ملاقات کر سکتا ہے۔ صفانہ کو موقع مل گیا، مدینے کے ساتھ جگہ تھی، یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہتی اللہ کے رسول، غور کرنا، مسلمان نہیں ہوئی پر مخاطب کر کے کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، کہو سبحان اللہ۔ بادشاہ نہیں کہا، حکمران نہیں کہا، یار مسلمان بھی نہیں ہوئی، کرسچین ہے، صلیب کی پوجا کرنے والی ہے، شہزادی ہے، کیا کہتی ہے؟ سواد آیا نا؟ انقلاب اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ حضرت محمد کریم کو اخلاق دیکھ کر یا رسول اللہ، مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتی ہے؟ کہتی یا رسول اللہ، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، وہ جو بڑا سخی تھا، وہ جو بڑے کھانے کھلاتا تھا، وہ جس کے پاس جو کوئی بھی آتا تھا خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ میرا ابا تھا، بیواؤں کی خدمت کرنے والا، یتیموں کی خدمت کرنے والا، وہ میرا ابا تھا۔ آج میں قیدی بن چکی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کے اندر تیرے ابا میں جو صفتیں تھیں یہ تو مومنوں کی صفتیں۔ اب کیا کہتی ہے؟ کہتی یا رسول اللہ، میرا بھائی جو عدی تھا وہ تو بادشاہ تھا، اب اس نے اپنے بیوی بچے لیے، وہ بھاگ گیا، مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کے لشکریوں کے ہاتھ لگ گئی یا آ گئی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا ابا لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتا تھا، مہربانی کرتا تھا تو میں بھی مہربانی کرتا ہوں، جا تو آزاد ہے۔ یا رسول اللہ میرا قبیلہ، فرمایا تیرا قبیلہ بھی آزاد ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارا مال، حضرت علی سے کہا علی لوگوں میں اعلان کر دو لشکریوں میں جتنا مال ہے سارا صفانہ کو دے دو۔ وہیں کھڑے کھڑے کہتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ